یہ وہی پتھر ہے، وہاں بھی آپ کو بتایا تھا۔ احسنتم طیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد براسا کے وسط میں پتھر ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام 37 ہجری میں آئے ہیں جنگ نہروان سے واپسی کے بعد، تو اس مقام پر ایک راہب رہتا تھا اور وہ پانی جلاتا تھا تو دجلہ سے جا کے لاتا تھا۔ یہاں کنواں جب بھی کھودتا تھا تو پانی کھارا نکلتا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہاں پر تم کھودو، تو جب اس نے کھودا تو وہاں پر ایک پتھر دکھائی دیا۔ یہ پتھر وہی ہے کہ جس کے اوپر جناب مریم نے اپنے فرزند کو لٹایا تھا، جناب عیسیٰ کو، اور اس کے نیچے سے چشمہ جاری ہوا تھا جناب مریم کے لیے، جیسا کہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ تو جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جو لوگ یہاں تھے، ان لوگوں نے وہاں پر اس پتھر کو اٹھانا چاہا، تو سب لوگوں نے کوشش کی لیکن یہ پتھر نہیں اٹھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اس پتھر کو۔ ٹھوکر مارنے سے یہ ہوا کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا یہ پتھر، ٹھیک ہے۔ اب جب اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا میٹھے پانی کا، ٹھیک ہے، میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس پتھر کو یہاں لا کے نصب کیا، جو روبہ قبلہ اس کو نصب کیا اس پتھر کو، اور اس تاریخ سے لے کے آج تک یہ پتھر یہاں پر نصب ہے معجزہ امیر المومنین کے عنوان سے۔ 4 مرتبہ امیر المومنین یہاں آئے ہیں، 4 دن ٹھہرے، 2 مرتبہ آئے ہیں اور 4 دن اس مقام پر امیر المومنین ٹھہرے ہیں۔ امام حسن، امام حسین، جناب ابراہیم نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے، ہزاروں انبیاء نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے۔ نہایت عظیم مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد کو کئی بار دشمنوں کے ہاتھوں توڑا گیا ہے، مسمار کیا گیا ہے، یہاں جو لوگ رہتے تھے ان کا قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سارے دشمن نابود ہو گئے ہیں۔ یہ مسجد آج تک باقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چلو سے پانی لے کے جو ایسے کرتا ہے اس کو اللہ صحت دیتا ہے اور شفا دیتا ہے، اور پانی جو پیتا ہے، لیجیے پانی آ گیا، ایسے پانی مولا کا پانی ہے جو اس سے ہاں اور کیا، تو وہ پانی جو لائے ہیں وہاں سے، تو یہ اسی کنویں کا پانی ہے جو پائپ لائن کر دی گئی۔ پی لیجیے بالکل ایسے کر کے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔